شوال کے ٹوٹل ہوگا 36 کو 10 گنا کیجئے، ملٹیپل کیجئے اس کو، تو کیا ہو جاتا ہے 360۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 36 روزے رکھ لیے اس کو 360 روزوں کا ثواب مل گیا۔ تو 360 دن تو ہوتے ہی ہے سال بھر میں، تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے سال بھر روزے رکھ لیے۔ اب اتباع کے لفظ پر جو میں خاص طور پر انفساز کر رہا، زور دے رہا تھا کہ اس کے معنی کیا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس میں فقہاء کے اندر اختلاف ہے۔ شوافع کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جو 6 شوال کے روزے مشہور اسی معنی سے ہیں، تو 6 روزے شوال کے عید سے اگلے دن رکھنا ضروری ہے اور کنٹینیو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کنٹینیویشن نہ رہی اور عید کے اگلے دن سے نہ شروع ہوا تو پھر وہ بات نہیں حاصل ہوتی، وہ جو اس حدیث پر عمل نہ ہوا، ہو گئے روزے نفلی روزے ہو گئے، لیکن اس حدیث پر عمل نہ ہوگا۔ اس حدیث پر عمل کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ عید سے اگلے دن ہو اور مسلسل 6 دن ہو۔ حنفیہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ شوال میں روزے رکھنے ہیں 6 دن، چاہے اگلے دن سے شروع کرے اور چاہے 10 دن کے بعد شروع کرے، مطلب شوال ختم ہونے سے پہلے 6 روزے ہو جائیں، وہ بھی کنٹینیو ایک کے بعد ایک رکھنا ضروری نہیں، بلکہ شوال میں پورا ہو جانا ضروری ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھ لیا، پھر 5 دن چھوڑا، ایک دن روزہ رکھ لیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شوال ختم ہونے سے پہلے وہ 6 روزے پورے ہو جائیں۔ شواب پہ کہتے ہیں تم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ حدیث میں تو اتباع کا لفظ ہے۔ اتباع کا مطلب میں نے کہا تھا پیچھے لانا، پیروی کرنا، تو مطلب رمضان کے ساتھ ملانا، یہ اس کے معنی نکلتے ہیں۔ حنفی کہتے ہیں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن صحیح حقیقی معنی کے اعتبار سے تو پیچھے پھر بھی نہیں رہا، اس لیے کہ بیچ میں ایک دن آ رہا ہے۔ کون سا دن؟ عید کا دن۔ تو عید کا دن بیچ میں آ گیا تو حقیقی معنی میں تو پیچھے پھر بھی نہیں رہا۔ حقیقی معنی میں تو پیچھے جب ہوتا جب مثلا منڈے کو اگر رمضان ختم ہو رہا تو ٹیوزڈے کو یہ روزہ شروع کر دیجئے، یہ حقیقی معنی میں تھا۔ لیکن جب تم کہتے ہو کہ نہیں حقیقی معنی تو نہیں پائے جاتے کیونکہ روزہ تو عید کے دن نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہے جب حقیقی معنی نہیں رہے تو ہم اس کے معنی یہ لیں گے کہ شوال مراد ہے، رمضان کے بعد چونکہ شوال آتا ہے تو لہذا یہ اتصال پایا گیا۔ اتصال کے معنی میں سمجھ رہے ہیں؟ کنٹینیویشن پایا گیا ہے اگر شوال کے اندر روزے رکھ لیے گئے۔ اس کنٹینیویشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوال کی پہلی تاریخی وہ دوسری تاریخی سے روزے ہوں، یہ حنفیہ کا کہنا ہے۔ واللہ عالم۔ تو دونوں صورتیں کر سکتے ہیں، جو حنفی حضرات ہیں وہ شوال کے اندر پورے دن جب چاہے رکھ لیں، اور اگر شوال کی 2 تاریخ سے رکھنے کا اہتمام کریں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، حنفیہ اس سے روکتے تھوڑی ہیں۔ شوافع کے مسلک پہ بھی عمل ہو جائے گا اور حنفیہ کے بھی۔ وعن ابی سعید الخدری قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے یوم الفطر اور یوم نحر کے روزے سے۔ یوم الفطر اردو میں بتاؤں تو میٹھی عید، اور یوم النحر نمکین عید، سمجھ آیا؟ تو دونوں عیدوں کے روزے سے روکا ہے۔ نہ تو عید الفطر کے اندر روزہ رکھا جائے گا اور نہ عید قربان میں۔ نحر قربانی کو کہتے ہیں۔ دونوں دن کے روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا اس سے اتفاق ہے۔ حرام قرار دیا گیا ہے، وہ فقہاء نے اس کو حرام سمجھا ہے، عید الفطر کے روزے کو بھی اور عید الاضحیٰ کے روزے کو بھی۔ وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن کا روزہ نہیں ہے، ایک عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ اس کو فاقہ کہہ سکتے ہیں، اس کو بھوکا رہنا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو روزہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں وہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق
مراد اس سے ہے ویسے تو شروع ہو جاتے ہیں تکبیرات تشریق تو شروع ہوتی 9 تاریخ سے ذی الحجہ کی. معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں تکبیر تشریق کیا ہے؟ نہیں. تکبیر تشریق وہ تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت سب کو پڑھنا ہے. عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی اور مرد بلند آواز کے ساتھ. بلند کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے, سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی آواز ان کی بلند ہو, سمجھ میں آیا؟ اب اسی پر یاد آتا ہے, اب تو ہم لوگوں پہ تو جب دین پر عمل کرنے آتے ہیں تو اپنی طرف سے کچھ اور اپنی طرف سے بھی اضافہ کر لیتے ہیں. اب عید اور بقرعید کے دن یہ تماشا یہیں دیکھنے میں آیا امریکہ میں کہ صاحب وہ عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جانی ہے وہاں تکبیرات پڑھتے ہیں اور یہی تکبیر تشریق, اور اس کے لیے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں. کہیں لاؤڈ اسپیکر لگا لو اور خوب آواز سے آواز بھی اور ملا لو, ایک شور ہنگامہ. کسی فقہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے. عیدگاہ کے اندر بیٹھنے کے وقت تکبیر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. کسی کو پڑھنا وہ الگ بات ہے, اپنے طور پر ہر مسجد میں جانے کے وقت میں کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیے, اس سے کون روک, وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ عمل مطلوب اس وقت کے لیے خاص طور پر نہیں. ہاں یہ تکبیر جو ہے یہ ہے عید کی نماز کے لیے جانے اور عید کی نماز سے فارغ ہو کر آنے کے لیے راستے میں پڑھی جانے والی تکبیر ہے, وہاں بیٹھ کر پڑھنے والی نہیں ہے. حدیث میں جو آیا ہے وہ راستے میں پڑھنے کی بات ہے. ہم لوگ راستے میں تو خوش گپیاں کرتے آتے ہیں اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں عیدگاہ میں تو وہاں خوب زور لگا کر بڑے اچھے اسے اور لاؤڈ اسپیکر لگا کے پڑھتے ہیں. بھائی کہاں ہے, جہاں کے لیے کہاں وہاں پڑھانی اور جہاں کے لیے نہیں کہاں وہاں پڑھنا. تو اس لیے مجھے یاد آیا کہ یہ آواز کے ساتھ پڑھنے کے یہ معنی نہیں ہے, مطلب یہ کہ تھوڑی سی آواز ہو لیکن عورتوں کے مقابلے میں عورتوں کی آواز نہیں نکلنی چاہیے, تو وہ ہے تکبیر تشریق. یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک چلتی ہے. تو یہ تو الگ چیز ہے. لیکن ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ ایام تشریق کہتے ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر اور 12ویں تاریخ تک. 10, 11, 12 یہ 3 دن ایام تشریق ہیں. انہی 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے مغرب تک, تو لہٰذا یہ ایام تشریق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یہ کھانے اور پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں, معلوم ہوا روزے کے دن نہیں. تو صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی کا روزہ منع نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں 2 دن کے اور روزے بھی نہیں رکھے جائیں گے, 2 دن اور وہ ہے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ, اس لیے کہ وہ ایام تشریق ہے. اسی کو میں نے یاد ہوگا, میں پچھلے پہلے بتایا بھائی بندے کی بندگی یہ ہے کہ وہ کہا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ, کہ بیٹھ گئے. یہی بندے کی بندگی ہے. کہا گیا کھاؤ, کھانا بندگی ہے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے, معلوم ہوتا ہے بڑے سرکش ہیں, ہم کھانے کو کہتے ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا مت کھاؤ, انہوں نے کہا ہم تو کھائیں گے. یہ جیسے روزے کے جب حکم روزے کا ہے اس وقت روزہ رکھنا نہ رکھنا جو ہے وہ اگر نافرمانی ہے, تو جس وقت روزہ نہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے اس وقت نہ کھانا جو ہے وہ نافرمانی. اسی واسطے یہ سمجھ لیجیے آپ کے مثلا بقرعید کے اندر مسنون یہ ہے کہ آدمی صبح کو ناشتہ نہ کرے اور جائے نماز پڑھے, قربانی ہو, قربانی کے گوشت سے ہی وہ اپنا اس کا ناشتہ ہو, اس دن کا کھانا شروع ہو قربانی کے گوشت, سنت ہے. لیکن عید الفطر کے اندر, عید الفطر میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا لے. اب اس میں حکمتیں ہیں, لیکن جس کو اس سنت پر عمل کرنا ہے, سنت کا ثواب جس کو حاصل کرنا ہے, وہ اس کی بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے کہا گیا ویسے اس پر عمل ہو جائے. دوسری بات اسی کے ساتھ یہ بھی ہے چل کر جانا جمعہ کی نماز کے لیے. آج آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ صاحب ہائی ویز ہیں اور صاحب
اعلیٰ درجے کی کاریں ہیں، 100 میل تو جانا کوئی چیز ہی نہیں. لیکن آپ ذرا ان ملکوں کا تصور کیجئے کہ جہاں 8 میل 9 میل جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. اچھا کشمیر میں میرا ایسی جگہوں پر جانا ہوا کہ ان کے گھر کو، کسی کا گھر اس پہاڑی کے اوپر تو کسی کا اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر. ان پہاڑی راستوں سے لوگ صبح 4 بجے فجر کی نماز پڑھتے ہی چلتے ہیں وہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جمعہ کے وقت وہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں جس کے اندر جمعہ مسجد بنی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جمعہ کی نماز پڑھتے وہ واپس چلے تو شام تک، دن چھپے تک وہ اپنے گھر پہنچے. اب ایسے مشقت کے علاقے میں آپ کا یہ روزہ بھی رکھ، ایک تو رمضان کے روزے کی بات ہے، لیکن سوال جمعہ کے دن کا روزہ. تو نفلی روزہ تو کہا گیا کہ جمعہ کے دن کو روزہ مت رکھو تاکہ جو جمعہ سے متعلق مشغولیتیں ہیں ان پر کوئی اثر نہ پڑے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعہ بے شک عظمت والا دن ہے، اس کو عید المؤمنین کہا گیا، مگر اس کی عظمت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے خود کچھ اعمال مقرر کر دیے. اب آپ اس دن کی خصوصیت سے اپنی طرف سے کچھ اور اعمال کا اضافہ کر دیں، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے اس کی تعظیم میں شریعت کی مقررہ حد سے آگے بڑھا دیا معاملے کو، جس کو کہتے ہیں مبالغہ کرنا. مبالغہ جو ہے، مبالغہ سمجھتے ہیں نہیں، جو اس کی لمٹ ہے اس سے آگے بڑھ جانا. شریعت میں ایک لمٹ مقرر کی، اتنی تعظیم کرنی، ہم نے اس سے آگے بڑھ کر کہا ہم تو اتنی کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. رات بھی ایک آیت ایک جگہ آئی تھی تفسیر میں، اور وہ آیت ہم آپ کے یہاں تو گزر چکی ہے. سورہ بقرہ کے اندر جو فرمایا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، زمین کے اندر جو تمہارے واسطے ہم نے حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی اس کو کھاؤ، اور اس معاملے میں تم شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ کھانا جو ہے یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور اس میں شیطان کی بات نہ مانو؟ کیا معاملہ ہے؟ اصل بات کھانے کی نہیں ہے، اصل بات کسی حلال چیز کو حلال سمجھنے کی ہے اور حرام چیز کو حرام سمجھنے کی ہے. جیسے کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا شریعت کے خلاف ہے. سمجھ میں آ نہیں بات؟ یہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا کیسا ہے؟ آپ کہیں گے غلط. ٹھیک اسی طرح حلال چیز کو حرام سمجھنا بھی غلط ہے. شریعت مکمل ہو چکی ہے. شریعت کے جو شخص اس شریعت کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یوں بھی مانے کہ شریعت مکمل ہے، نامکمل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حالت میں کہ شریعت مکمل ہو چکی تھی، نامکمل چھوڑ کر نہیں گئے. لیکن ایک شخص کہتا ہے نہیں، جو چیز یہ حلال تھی یہ حرام ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ شریعت کو مکمل کرنے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ بات. تو اس بات سے وہاں فرمایا تھا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم تو یوں سمجھو گے کہ ہم بہت کوئی برا کام نہیں کر رہے، اچھا ہی تو کر رہے ہیں. ایک حلال چیز اگرچہ حلال ہے مگر ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں. یہ احتیاط نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے پر تم چل چکے ہو. آج تمہیں اس سے بچایا شیطان نے، کل کو فلانی بات سے بچائے گا، تیسری بات سے بچائے گا، چوتھی بات سے. آخر کیا ہو جائے گا؟ تمہارے ذہن میں یہ ہو جائے گا کہ شریعت کو میں مکمل کر رہا ہوں یا میرے ذریعے سے شریعت مکمل ہو رہی ہے. بے وقوف ہیں یہ لوگ جو ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اس واسطے ولا تتبعوا خطوات الشیطان فرمایا. یہاں بھی یہ بات ہے. جمعہ کے سے متعلق اعمال کو شریعت نے مقرر کر دیا. نہاؤ، کپڑے پہنو، سورۃ الکہف پڑھو، جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جاؤ، یہ سب اعمال ہیں، یہ کرو. لیکن اس سے زائد اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا جمعہ کے تعلق سے کچھ اعمال، یہ ظاہر ہے کہ اس لمٹ سے آگے بڑھ جانا ہے. اس کو مبالغہ کہتے ہیں. اور شریعت جو ہے وہ چونکہ مکمل ہو چکی ہے لہذا اس طرح کا مبالغہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. دو وجہ ہوئی. اب مثلا یہود اور نصارہ کے لیے بھی 2 دن رکھے گئے، لیکن یہود اور نصارہ نے اپنے ان 2 دنوں کے اندر مبالغہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جتنا مطالبہ کیا تھا اس سے زیادہ اس کو آگے بڑھا لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا تھا کہ تم ہفتے کے 6 دن آرام کرتے رہنا اور ساتھ میں تم جو ہے چرچ میں چلے جانا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ مبالغہ ہی ہے.
کہ 7واں دن جو ہے وہ سنڈے کا دن، اس دن جاتے ہیں چرچ میں، باقی دن آزاد پھرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دن کے تعلق سے مبالغہ ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا معاملہ، آج ہم لوگوں کا بھی تو یہ ہو گیا، جمعہ کے ہم نمازی رہ گئے، باقی دن جو ہے وہ غائب۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی آخر ان مسجدوں کا حق تو اور دنوں میں بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھئی کیا نام ہے، مثال کے طور پر ورک ڈیز میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یا بعض موسموں کے اندر مغرب کی نماز ہم کو جاب پر ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، ارے بھائی اتنے نہیں تو کچھ تو آؤ مسجد میں، آخر جمعہ کے لیے بھی تو چل کر آتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ کو جو ایک کام کو کرنا جو ہے اس کی مقررہ حد سے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اس سے روکنا مقصود ہے۔ دو وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر محض جمعہ کے دن کا روزہ رکھیں گے لوگ تو آگے چل کر کے لوگوں کو یہ خیال ہو جائے گا کہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، اور بدعتیں اسی طرح وجود میں آتی ہیں۔ بدعت جب شروع ہوئی ہے کوئی، اس وقت اچھی نیت سے کوئی کام کیا گیا، بہت اچھی نیت تھی، اور شریعت میں اس کام کے کرنے کی ممانعت نہیں تھی، کرنے والے نے اچھی نیت سے اس کام کو کر لیا، دیکھنے والے نے اس کو دیکھا، کہنے لگا اچھا یہ تو اچھا کام ہے، لاؤ میں بھی کر لوں، اس نے بھی کر لیا، تیسرے نے دیکھا، اس نے بھی کر لیا۔ اب چلم وہ چلتے چلتے کیا ہو گیا، وہ اتنا ضروری ہو گیا کہ اب اگر اس کو چھوڑو تو لڑائیاں ہو جائیں۔ تبھی علماء اور فقہا کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ اب یہ کام بدعت ہوگی۔ اب لوگ جھگڑتے ہیں، صاحب ہم کو یوں بتا دیے قرآن شریف میں کام منع لکھا، صاحب حدیث میں بتا دیے کام منع لکھا۔ ارے بھائی منع اس کو نہیں لکھا، مگر بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں التزام ما لا یلزم۔ التزام ما لا یلزم کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا تھا اس چیز کو آپ ضروری قرار دے رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ التزام ما لا یلزم۔ تو اسی طرح سے بدعتیں وجود میں آتی ہیں، اس سے بھی روکنا مقصود ہے کہ جمعہ کے دن اگر روزہ رکھو گے، جائز تھا، جیسے منڈے کو رکھ لیجئے، وینسڈے کو رکھ لیجئے، جمعہ کے دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص طور پر جمعہ کے دن رکھا گیا تو چونکہ جمعہ کے دن ہفتے کے 7 دنوں کے اندر عظمت والا اور متبرک دن ہے، لوگ یوں کہیں گے اس دن معلوم ہوتا ہے روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اب کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، سفر کرنا ہے، نہیں رکھ سکتا، دل نہیں چاہ رہا، مگر چونکہ اس کو اپنی سوسائٹی میں رہنا ہے اور جمعہ کی تعظیم کرنی ہے، اس کو یوں کہیے کہ وہ الزام اور بلیم نہیں لینا چاہتا کہ یہ شخص جمعہ کی تعظیم نہیں کرتا، وہ تو فرض ہو گیا، وہ دن کا روزہ ایسا ہو جائے گا جیسے فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی روکنا مقصود ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کو عید المؤمنین کہا گیا کہ یہ مومنین کی عید ہے جمعہ کا دن، اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اس واسطے جمعہ کے دن کہاں کو روزہ رکھا جائے خاص طور پر۔ یہ چوتھی وجہ بھی محدثین نے بتلائی ہے۔ ان 4 وجہوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خاص طور پر جمعہ کے دن نہ روزہ رکھے اور نہ جمعہ سے پہلے کی رات میں خاص طور پر جاگے تو ہر رات کو جاگے، اور اسی طرح روزہ رکھے تو اور دنوں میں رکھے، لیکن جمعہ کی کوئی خصوصیت اس تعلق سے نہیں ہے۔ وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی دن روزہ رکھا، اللہ تعالی اس سے جہنم کو 70 سالوں کی مسافت کی دوری کر دے گا، جہنم کے اور اس کے درمیان 70 برس تک آدمی چلے تو 70 برس چل کے جتنی دور پہنچتا ہے اتنی دور جہنم اس سے ہو جائے گی، مطلب کافی فاصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں کے معنی یہ ہے اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، تعلیم دے رہا ہو، کچھ بھی کام کر رہا ہے، ایک طرف اس کی مشغولیت، تھکا دینے والی مشغولیت تو وہ ہے اللہ کے دین کے کام کی، اور اوپر سے روزہ بھی رکھ رہا ہے تو ڈبل مشقت ہو گئی۔ فرمایا کہ جس نے اس مشقت کے کام میں روزے کی مشقت کو بھی برداشت کیا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ کو 70 برس کے فاصلے پر کر دے گا۔
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله صم كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما صحابہ میں یہ بہت عبادت گزار تھے، عالم بھی تھے بڑے زبردست. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مکثرین حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے. مکثرین حدیث کا مطلب ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ مکثرین حدیث میں کہلاتے. اس کے علاوہ ان صحابہ میں بھی ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے اجازت لے کر لکھنا بھی شروع کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی ہیں. کتنے عجیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ احادیث کا یہ ذخیرہ 2 صدیوں کے بعد مرتب ہونا شروع ہوا، لہذا اس ذخیرہ حدیث پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لکھی گئی حدیثیں. خود عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجموعہ تھا جس میں احادیث لکھی جاتی تھی. وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھتے تھے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں وہ کہتے تھے کہ حدیثیں تو یوں تو میں نے زیادہ حاصل کی ہیں، مگر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے لکھی ہیں، میں نے لکھی نہیں، تو اس بات سے ان کی حدیثیں زیادہ ہو گئیں. وہ لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. تو اور بڑے عبادت گزار بھی تھے، بڑے عبادت گزار صحابہ میں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عبداللہ کیا مجھے اس بات کی خبر نہیں دی گئی ہے کہ تو ہر دن روزے رکھتا ہے اور پوری رات جاگتا ہے؟ وہ تقوم اللیل. عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ہر دن روزہ ہر دن روزہ ہر دن روزہ اور پوری رات جاگنا یہ شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی اطلاع ملی ہے، صحیح ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، میں ہر دن روزے رکھنا شروع کر دیا اور ہر رات جاگنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، صوم وافطر وقم ونم. تم ایسا کرو کہ روزہ رکھو اور افطار کرو. کیا مطلب؟ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو. وقم ونم یہ مطلب کھڑے بھی ہو جاؤ، رات کو عبادت بھی کرو، سو بھی، یعنی کہ پوری رات جاگ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. فإن لجسدك عليك حقا، کیونکہ تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیرے مہمان کا بھی حق ہے. یہ سارے کام کرنے. آدمی جو ہے ان ساری چیزوں سے چھٹی پا کر کے اگر وہ عبادت میں لگ جائے گا تو اللہ نے دنیا کا ایک واسطہ بنائی ہے. یہ جو فیملی اور رشتہ دار اور یہ سارے دوست اور احباب اور یہ عزیز اقربا، ان کا بھی حقوق رکھیں. ہاں اللہ کا حق بلا شبہ مقدم، لیکن حق کون سا؟ فرائض واجبات جو ہیں وہ ادا ہوں، اس کے ساتھ سنت مؤکدہ بھی اسی درجے میں وہ ادا ہوں، پھر یہ حقوق ادا ہوں. ان حقوق سے ٹائم بچے تو کچھ اپنا وقت نوافل کے اندر بھی لگایا جائے، وہی مراد ہے. لا صام من صام الدہر، فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے. اللہ اکبر، کتنی آسانی اس دین کے اندر رکھی گئی ہے. فرمایا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے، ہر دن روزہ رکھے، اس کا روزہ نہیں ہے. حالانکہ وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ سنت سے 1 انچ بھی ہٹنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. سنت کے مطابق چاہے وہ تھوڑا ہی عمل ہو، لیکن سنت کے مطابق ہے، دراصل وہی مطلوب ہے اور وہی محمود ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر اس سے ہٹ گئے تو 1000 اس میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا وہ مقام نہیں. تو ہر دن کے روزہ رکھنے والے کو کہا گیا روزہ نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، کہا یہ روزہ ہے. تو لا صام من صام الدہر، آپ نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلی، ہر مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھنا صوم الدہر کہلائے گا. کیا مطلب؟
یوں سمجھا جائے گا کہ یہ پورے سال روزے رکھ رہا ہے. ہر مہینے بس 3 دن کے روزے رکھ لے سوائے رمضان کے. رمضان میں تو پورے دن کے روزے ہوں گے. وقرأ القرآن فی کل شہر، اور اسی طرح ہر مہینے کے اندر ایک قرآن شریف کا ختم کر لے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آسانی کے ساتھ یہ قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے. جوان تھے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، جذبہ دینی بھی موجود ہے. عرض کیا مجھے تو اس سے زیادہ طاقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم افضل الصوم صوم داود صیام یوم و افطار یوم. آپ نے فرمایا نہیں، بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، بس اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تمہارے اندر طاقت ہوگی نہ ہو. اور فرمایا 7 دنوں کے اندر ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھ لو. پہلے تو 1 مہینہ فرمایا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے میں طاقت ہے، فرمایا اچھا 7 دن کے اندر پورا کر لو قرآن شریف. ولا تزد علی ذلک، اور فرمایا کہ اس سے اضافہ نہ ہو. یہ آپ نے روکا. پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ سب چیزیں چلاتے ہیں عوام کے لیے کہ صاحب وہ شبی نہ ہو رہا ہے. میرے آج تک احادیث اور فقہ کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ کے دیا کہ مسجدوں کے اندر باقاعدہ پوسٹر اور فلائر چھا کر کے اور دعوتیں دے دے کر خوب اس کی پبلسٹی کر کے اور شبی نہ کرتے ہیں. کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی. کسی کو اگر اللہ نے ہمت دی ہے پڑھے اپنے گھر کے اندر، کہاں کو آ کر لوگوں کو دعوت دے کر بلا کر کے وہ کرتے ہیں. کوئی اس کی نظیر نہیں. فرمایا ولا تزد، 7 دن کے اوپر اضافہ مت کرو. یہ ایک آدمی کے لیے آپ نے فرمایا. تو معاملہ کیا؟ اچھا بھائی ایک آدمی نے پڑھا، 4 آدمی پڑھ رہے. بھائی 4 آدمی پڑھ رہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے تو ایک ہی ہے. سمجھ میں 4 آدمیوں نے قرآن شریف ایک رات میں ختم کیا، تو پیچھے پڑھنے والے تو ایک ہی ہوئے. ان پر کتنا بھاری ہوا، بلکہ پڑھنے سے سننا زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات شریعت کو پسند نہیں ہے کہ صاحب ایک رات تو جاگے اور اس کے بعد سال بھر سوتے رہے. ایک رات تو پورا قرآن شریف ختم ہو گیا اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. غلط ہے. شریعت کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. ویسے بھی یہ کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل کبھی الفاظ ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو جس پر کنٹینیویشن ہو، جو کنٹینیو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بات شریعت کو پسند ہے. آپ نے اس سے فرمایا یہ حدیث ہے. اور محدثین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جب بوڑھے ہو گئے تھے، عبداللہ ابن عمر بن العاص جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب ہو گئے بوڑھے تو کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا. کیا مان لیتا؟ کہ میں 1 مہینے میں قرآن شریف ختم کرنے والی بات اور 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے والی بات ہی کو میں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں کبھی کبھی 1 مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھنے کی بات کو میں مان لیتا تو بہت اچھا تھا. کیوں؟ فرماتے تھے کہ اب مجھ پر فرق پڑ رہا ہے. مگر یہ بات تھی عبداللہ بن عمر کی کہ بوڑھے ہو گئے، مگر جب ایک وعدہ اللہ کے رسول سے کر لیا کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھوں گا اور 7 دن میں قرآن شریف پورا ہوگا، بس آخر دم تک پھر اس پہ جمے رہے. مگر کہتے یہ تھے کاش میں اللہ کے رسول کی بات مان لیتا. تو یہ ہے دین کا مزاج. دین اس عمل کی ہدایت کرتا ہے کہ جو ہر حالت میں آخر تک چلتا رہے، نبھایا جا سکے اس کو. یہ ہے شریعت کا مزاج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے والا دن روزہ رکھ لے یا اس کے بعد والا دن روزہ رکھ لے. حدیث مشکات شریف اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے. یہ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے دن کے معنی ظاہر ہے کہ جمعرات اور بعد والے دن کے معنی سیٹرڈے کے ہوئے. حدیث کے ظاہر الفاظ کے معنی تو یہ ہوئے کہ جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا سیٹرڈے کا، مگر جمعہ کا نہ رکھو. محدثین کہتے ہیں لیکن اگر جمعرات جمعہ یا جمعہ سیٹرڈے کر لیا جائے تو اس حدیث کے خلاف نہ ہوگا. لیکن جمعہ کے دن کے روزہ رکھنے سے کیوں روکا گیا وہ بھی عرض کرتا ہوں.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، یعنی اور راتوں میں تو آرام سے سو رہے، صرف جمعہ کی رات آئے تو اس رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے لیے خاص نہ کرو. اور اسی طرح سے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، مگر ہاں یہ کہ وہ دن ان روزوں کے دنوں کے درمیان میں آ رہا ہے کہ جن دنوں میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، بیچ میں جمعہ بھی آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. جمعہ کے دن کے روزے سے جو روکا گیا ہے اس کی کئی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن سے متعلق کچھ خاص مشغولیت شریعت نے مقرر کی ہے کہ جو اور دنوں کے اندر شریعت کی طرف سے وہ مشغولیتیں نہیں رکھی گئیں، جن میں سے جمعہ کی تیاریوں میں نہانا ہے، خاص طور پر کپڑے بدلنا ہے. اس ملک میں ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو دراصل بہت سی چیزیں ہم اس ملک میں سمجھ نہیں پاتے، اس ملک کے حالات کی وجہ سے. مثال کے طور پر نہانے کا مسئلہ ہے، یہاں تو ہر شخص روز نہاتا ہے. مثال کے طور پر کپڑے بدلنے کا مسئلہ ہے، ہر شخص روز بدلتا ہے. ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس حدیث کے معنی کیا ہوئے، یا جمعہ کے دن کے تعلق سے جو خاص مطالبات ہیں ان مطالبوں میں کیا اہمیت ہوگی. ذرا آپ چلے جائیں ان علاقوں میں یا ان ملکوں میں کہ جہاں موسموں کے فرق کی وجہ سے یا سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے روز کا نہانا آسان نہیں ہے. مثلا آپ کشمیر چلے جائیں، خود ہم لوگوں کا جانا کشمیر جب بھی کبھی ہوتا تھا، نہانے کا تو چھوڑ دئیے، وہاں تو وضو کرنی مشکل ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اس سفروں میں کہ بس دریائے چناب میں اتر کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے کشمیر میں جو وضو کرتے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کر کے لوٹ کے آ رہے ہیں. سمجھ میں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ظاہر ہے کہ روز کے نہانے کا سوال نہیں، اگر وہ جمعہ کو بھی یہ کام کر لیں تو بھی بڑی بات ہے. اسی طرح سے یہاں اللہ کا دیا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ روز کیا بلکہ دن اور صبح اور شام کے اگر 3 جوڑے بھی روز کے ہو جائیں تو بھی کوئی اس سے کمی نہیں پڑتی. لیکن کیا دنیا صرف اسلام صرف مالداروں کے لیے تھوڑی ہے؟ ان غریب ملکوں کا حال دیکھیے کہ جن کی ہاں صورت حال یہ ہے کہ ایک کپڑا بدن پر ہے تو دوسرا کپڑا جو ہے اس کے لیے کتنی ان کو پریشانی اٹھانی پڑیں گی. کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بدن کے کپڑوں کو دھونے کے واسطے ان کو اپنے بدن کو کس طرح سے چھپانا پڑتا ہوگا. اسلام ان کے لیے بھی ہے. اب ان سے مطالبہ یہ ہے کہ تم جمعہ کی تیاری کرو، یعنی کم سے کم اگر روز نہیں، ہفتے میں 2 دفعہ نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ کم سے کم اپنے کپڑوں کو دھو لو. تو ان کے لیے یہ مسئلہ آیا ہے جمعہ کی تیاریوں میں کہ جمعہ کے دن نہانا مسنون ہے، جمعہ کے دن کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے پہننا مسنون ہے. تو میں نے کہا کہ ان حالات میں اب اگر آدمی سے کہا جائے کہ روزہ بھی رکھ، تو آپ ذرا دیکھیں گرم علاقے میں، سرد علاقے میں یہ سارے کام کرنا بہت مشکل ہے روزے کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اسی کے ساتھ یہ بھی ہے چل کر جانا جمعہ کی نماز کے لیے. آج آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ صاحب ہائی ویز ہیں اور صاحب اعلیٰ درجے کی کاریں ہیں، 100 میل تو جانا کوئی چیز ہی نہیں. لیکن آپ ذرا ان ملکوں کا تصور کیجئے کہ جہاں 8 میل 9 میل جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. اچھا کشمیر میں میرا ایسی جگہوں پر جانا ہوا کہ ان کے گھر کو، کسی کا گھر اس پہاڑی کے اوپر تو کسی کا اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، ان پہاڑی راستوں
اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے اس کی تعظیم میں شریعت کی مقررہ حد سے آگے بڑھا دیا معاملے کو، جس کو کہتے ہیں مبالغہ کرنا۔ مبالغہ جو ہے، مبالغہ سمجھتے ہیں جو اس کی لمٹ ہے اس سے آگے بڑھ جانا۔ شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی، اتنی تعظیم کرنی، ہم نے اس سے آگے بڑھ کر کام تو اتنی کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ رات بھی ایک آیت ایک جگہ آئی تھی تفسیر میں، اور وہ آیت ہم آپ کے یہاں تو گزر چکی ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو فرمایا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، زمین کے اندر جو تمہارے واسطے ہم نے حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی اس کو کھاؤ، اور اس معاملے میں تم شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کھانا جو ہے یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور اس میں شیطان کی بات نہ مانو؟ کیا معاملہ ہے؟ اصل بات کھانے کی نہیں ہے، اصل بات کسی حلال چیز کو حلال سمجھنے کی ہے اور حرام چیز کو حرام سمجھنے کی ہے۔ جیسے کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا شریعت کے خلاف ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا کیسا ہے؟ آپ کہیں گے غلط، ٹھیک اسی طرح حلال چیز کو حرام سمجھنا بھی غلط ہے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ شریعت کے جو شخص اس شریعت کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یوں بھی مانے کہ شریعت مکمل ہے، نامکمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حالت میں جو شریعت مکمل ہو چکی تھی، نامکمل چھوڑ کر نہیں گئے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے نہیں، جو چیز یہ حلال تھی یہ حرام ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ شریعت کو مکمل کرنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ بات۔ تو اس بات سے وہاں فرمایا تھا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم تو یوں سمجھو گے کہ ہم بہت کوئی برا کام نہیں کر رہے، اچھے ہی تو کر رہے ہیں۔ ایک حلال چیز اگرچہ حلال ہے مگر ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں۔ یہ احتیاط نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے پر تم چل چکے ہو۔ آج تمہیں اس سے بچایا شیطان نے، کل کو فلانی بات سے بچائے گا، تیسری بات سے بچائے گا، چوتھی بات سے، آخر کیا ہو جائے گا؟ تمہارے ذہن میں یہ ہو جائے گا کہ شریعت کو میں مکمل کر رہا ہوں یا میرے ذریعے سے شریعت مکمل ہو رہی ہے۔ بے وقوف ہیں یہ لوگ جو ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس واسطے ولا تتبعوا خطوات الشیطان فرمایا، یہاں بھی یہ بات ہے۔ جمعہ سے متعلق اعمال کو شریعت نے مقرر کر دیا، نہاؤ، کپڑے پہنو، سورۃ الکہف پڑھو، جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جاؤ، یہ سب اعمال ہیں، یہ کرو۔ لیکن اس سے زائد اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا جمعہ کے تعلق سے کچھ اعمال، یہ ظاہر ہے کہ اس لمٹ سے آگے بڑھ جانا ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اور شریعت جو ہے وہ چونکہ مکمل ہو چکی ہے لہذا اس طرح کا مبالغہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ دو وجہ ہوئی۔ اب مثلا یہود اور نصارہ کے لیے 2 دن رکھے گئے، لیکن یہود اور نصارہ نے اپنے ان 2 دنوں کے اندر مبالغہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مطالبہ کیا تھا اس سے زیادہ اس کو آگے بڑھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا تھا کہ تم ہفتے کے 6 دن آرام کرتے رہنا اور 7 دن جو ہے چرچ میں چلے جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ مبالغہ ہی ہے کہ 7واں دن جو ہے وہ سنڈے کا دن، اس دن جاتے ہیں چرچ میں، باقی دن آزاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دن کے تعلق سے مبالغہ ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا معاملہ، آج ہم لوگوں کا بھی تو یہ ہو گیا، جمعہ کے ہم نمازی رہ گئے، باقی دن جو ہے غائب۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی آخر ان مسجدوں کا حق تو اور دنوں میں بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھئی کیا نام ہے، مثال کے طور پر ورک ڈیز میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا بعض موسموں کے اندر مغرب کی نماز ہم کو جاب پر ملتی ہے، لیکن سوال یہ کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، ارے بھائی اتنے نہیں تو کچھ تو آؤ مسجد میں، آخر جمعہ کے لیے چل کر آتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ ایک کام کو کرنا جو ہے اس کی مقررہ حد سے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اس سے روکنا مقصود ہے۔ 2 وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر محض جمعہ کے دن کا روزہ رکھیں گے لوگ تو آگے چل کر کے لوگوں کو یہ خیال ہو جائے گا کہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، اور بدعتیں اسی طرح وجود میں آتی ہیں۔ بدعت جب شروع ہوئی ہے کوئی، اس وقت اچھی نیت سے کوئی کام کیا گیا، بہت اچھی نیت تھی، اور شریعت میں اس کام یہ کرنے کی ممانعت نہیں تھی، کرنے والے نے اچھی نیت سے اس کام کو کر لیا، دیکھنے والے نے اس کو دیکھا، کہنے کا اچھا
یہ تو اچھا کام ہے، لاؤ میں بھی کر لوں، اس نے بھی کر لیا، تیسرے نے دیکھا اس نے بھی کر لیا. اب چلم چلم وہ چلتے چلتے کیا ہو گیا، وہ اتنا ضروری ہو گیا کہ اب اگر اس کو چھوڑو تو لڑائیاں ہو جائیں. تبھی علماء اور فقہا کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ اب یہ کام بدعت ہوگی. اب لوگ جھگڑتے ہیں، صاحب ہم کو یہ بتا دیے قرآن شریف میں کام منع لکھا، صاحب حدیث میں بتا دیے کام منع لکھا. ارے بھائی منع اس کو نہیں لکھا، مگر بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں التزام ما لا یلزم. التزام ما لا یلزم کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا تھا اس چیز کو آپ ضروری قرار دے رہے ہیں، یہ بدعت ہے. یعنی التزام ما لا یلزم. تو اسی طرح سے بدعتیں وجود میں آتی ہیں. اس سے بھی روکنا مقصود ہے کہ جمعہ کے دن اگر روزہ رکھو گے جائز تھا، جیسے منڈے کو رکھ لیجیے، وینسڈے کو رکھ لیجیے، جمعہ کے دن بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر خاص طور پر جمعہ کے دن رکھا گیا تو چونکہ جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں کے اندر عظمت والا اور متبرک دن ہے، لوگ یوں کہیں گے اس دن معلوم ہوتا ہے روزہ رکھنا ہی چاہیے. اب کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، سفر کرنا ہے، نہیں رکھ سکتا، دل نہیں چاہ رہا، مگر چونکہ اس کو اپنی سوسائٹی میں رہنا ہے اور جمعہ کی تعظیم کرنی ہے، اس کو یوں کہیے کہ وہ الزام اور بلیم نہیں لینا چاہتا کہ یہ سب جمعہ کی تعظیم نہیں کرتا، وہ تو فرض ہو گیا وہ دن کا روزہ، ایسا ہو جائے گا جیسے فرض ہو جاتا. اس سے بھی روکنا مقصود ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کو عید المؤمنین کہا گیا کہ یہ مومنین کی عید ہے جمعہ کا دن، اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. اس واسطے جمعہ کے دن کہاں کو روزہ رکھا جائے خاص طور پر. یہ چوتھی وجہ بھی محدثین نے بتلائی ہے. ان 4 وجہوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خاص طور پر جمعہ کے دن نہ روزہ رکھے اور نہ جمعہ سے پہلے کی رات میں خاص طور پر جاگے تو ہر رات کو جاگے، اور اسی طرح روزہ رکھے تو اور دنوں میں رکھے، لیکن جمعہ کی کوئی خصوصیت اس تعلق سے نہیں ہے. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی دن روزہ رکھا اللہ تعالی اس سے جہنم کو 70 سالوں کی مسافت کی دوری کر دے گا. جہنم کے اس کے درمیان 70 برس تک آدمی چلے تو 70 برس چل کے جتنی دور پہنچتا ہے اتنی دور جہنم اس سے ہو جائے گی، مطلب کافی فاصلہ ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں کے معنی یہ ہے اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، تعلیم دے رہا ہو، کچھ بھی کام کر رہا ہے. ایک طرف اس کی مشغولیت تھکا دینے والی مشغولیت تو وہ ہے اللہ کے دین کے کام کی، اور اوپر سے روزہ بھی رکھ رہا ہے تو ڈبل مشقت ہو گئی. فرمایا کہ جس نے اس مشقت کے کام میں روزے کی مشقت کو بھی برداشت کیا اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ کو 70 برس کے فاصلے پر کر دے گا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله صم كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر قلت إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما صحابہ میں یہ بہت عبادت گزار تھے، عالم بھی تھے بڑے زبردست. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مکثرین حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے. مکثرین حدیث کا مطلب ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن سے زیادہ حدیث روایت کی گئی. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ مکثرین حدیث میں کہلاتے. اس کے علاوہ ان صحابہ میں بھی ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے اجازت لے کر لکھنا بھی شروع کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم افضل الصوم صوم داود صیام یوم و افطار یوم. آپ نے فرمایا نہیں، بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، بس اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تمہارے اندر طاقت ہوگا نہ ہو. اور فرمایا 7 دنوں کے اندر ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھ لو. پہلے تو 1 مہینہ فرمایا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے طاقت ہے، انہوں نے اچھا 7 دن کے اندر پورا کر لو قرآن شریف. ولا تزد علی ذلک، اور فرمایا کہ اس سے اضافہ نہ ہو. یہ آپ نے روکا. پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ سب چیزیں چلاتے ہیں عوام کے لیے کہ صاحب وہ شبی نہ ہو رہا ہے. میرے آج تک احادیث اور فقہ کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ کے دیا کہ مسجدوں کے اندر باقاعدہ پوسٹر اور فلائر چھا کر کے اور دعوتیں دے دے کر خوب اس کی پبلسٹی کر کے اور شبی نہ کرتے ہیں. کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی. کسی کو اگر اللہ نے ہمت دی ہے پڑھے اپنے گھر کے اندر، کہاں کو آ کر لوگوں کو دعوت دے کر بلا کر کے وہ کرتے ہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں. فرمایا ولا تزد، 7 دن کے اوپر اضافہ مت کرو. یہ ایک آدمی کے لیے آپ نے فرمایا. تو معاملہ کیا؟ اچھا بھائی ایک آدمی نے پڑھا، 4 آدمی پڑھ رہے. بھائی 4 آدمی پڑھ رہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے تو ایک ہی ہیں. سمجھ میں 4 آدمیوں نے قرآن شریف ایک رات میں ختم کیا، تو پیچھے پڑھنے والے تو ایک ہی ہوئے. ان پر کتنا بھاری ہوا، بلکہ پڑھنے سے سننا زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات شریعت کو پسند نہیں ہے کہ صاحب ایک رات تو جاگے اور اس کے بعد سال بھر سوتے رہے. ایک رات تو پورا قرآن شریف ختم ہو گیا اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. غلط ہے. شریعت کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. ویسے بھی یہ کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل کبھی الفاظ ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو جس پر کنٹینیویشن ہو، جو کنٹینیو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بات شریعت کو پسند ہے. آپ نے اس سے فرمایا. یہ حدیث ہے. اور محدثین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جب بوڑھے ہو گئے تھے، عبداللہ بن عمر بن العاص جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب ہو گئے بوڑھے تو کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا. کیا مان لیتا؟ کہ میں 1 مہینے میں قرآن شریف ختم کرنے والی بات اور ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے والی بات ہی کو میں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں کبھی کبھی 1 مہینے کے اندر 3 دن کے روزے رکھنے کی بات کو میں مان لیتا تو بہت اچھا تھا. کیوں؟ اور مانتے تھے کہ اب مجھ پر فرق پڑ رہا ہے. مگر یہ بات تھی عبداللہ بن عمر کی کہ بوڑھے ہو گئے، مگر جب ایک وعدہ اللہ کے رسول سے کر لیا کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھوں گا اور 7 دن میں قرآن شریف پورا ہوگا، بس آخر دم تک پھر اس پہ جمے رہے. مگر کہتے یہ تھے کاش میں اللہ کے رسول کی بات مان لیتا. تو یہ ہے دین کا مزاج. دین اس عمل کی ہدایت کرتا ہے کہ جو ہر حالت میں آخر تک چلتا رہے، نبھایا جا سکے اس کو. یہ ہے شریعت کا مزاج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الرحمن الرحیم. وعن حفصة قالت 40 لم تكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر وركعتان قبل الفجر. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے. ایک تو عاشورہ کا روزہ، دوسرے ذی الحج کے پہلے 10 دن ان کا روزہ. 10 دن عشرہ دہے کو کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ پورے 10 دن ہوں، اس واسطے کہ 10واں دن تو عید الاضحیٰ کا ہے، اس دن تو روزہ رکھنا ممنوع ہی ہے. اس واسطے مراد اس دہے سے 9 دن ہوں گے شروع کے، پہلے ذی الحج سے 9 ذی الحج تک. تو 2 چیزیں ہوئیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں جس کو جو سنتیں ہیں. تو فجر کی سنتیں یہ بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، اسی واسطے ان کو مؤکدہ کہا گیا ہے. وعن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں
چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں افطار نہیں کرتے تھے، یہ مطلب روزہ رکھتے تھے۔ اس سے ایام 20 کے روزے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، چاہے سفر میں ہوں چاہے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس واسطے زکوٰۃ کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ زکوٰۃ نکال دینے کے بعد وہ چیز پاک صاف ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ زکا یزکی کے معنی آتے ہی ہیں صاف کرنے کے، پاک کرنے کے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ جو قرآن پاک کے اندر جو آیتیں 3 جگہ آئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا گیا، اس میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تو زکا یزکی کے معنی صاف کرنا، ستھرا کرنا، تو اسی سے زکوٰۃ بنا۔ جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو وہ مال کی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ دینے کے بعد مال صاف ہو گیا۔ ہر چیز کو میل لگتا ہے، تو اسی طرح مال کا بھی ایک میل ہے، میل دور کر دیجئے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کے اندر سے زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، تو مال کم نہیں ہوتا، مال جو ہے پیور ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ کیا بدن پر میل لگ جائے تو اس میل کو دور کرنے سے بدن کم ہو جاتا ہے، کپڑے پر میل لگ جائے تو کپڑے کو جو ہے وہ اس کو دھونے سے اور صاف کر دینے سے کپڑا کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ کپڑا کم ہوتا ہے نہ بدن کم ہوتا ہے، بلکہ اور اس کی قیمت اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی، نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے مال کی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اس کی صحیح ویلیو سامنے آتی۔ تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے بدن کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، تو روزہ رکھنے سے بدن کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ باب الفصل الاول عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ کھانے کے لیے چیز آپ نے پوچھی کہ کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تب تو پھر میں روزے سے ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہے گھر میں کچھ، روزے کی نیت آپ نے کر لی۔ فإني إذا صائم، پھر آپ دوسرے دن تشریف لائے، ثم أتانا يوما آخر، دوسرے دن تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس ہدیے میں حیث آیا ہے۔ ہے یہ سین، حیث ایک کھانا ہوتا تھا جس کو یوں کہیے کہ ہمارے یہاں کے محاورے میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزرٹ ہے، میٹھا ہے۔ کیسے بنتا تھا وہ کھجور اور گھی اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں اس میں ملا کر کے اور اس کا وہ ایک حلوے کی قسم سے تیار کی جاتی تھی، اس کو حیث کہتے ہیں۔ تو عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس ہدیے میں حیث آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا دکھاؤ تو، ارینی ہے فلقد اصبحت صائما، میں روزے کی حالت میں، مطلب صبح میں نے روزے کی نیت کی تھی، یا یہ کہ میں صبح اٹھا تو میں روزے سے تھا، جو بھی آپ ترجمہ کریں، لیکن آپ نے اس کے باوجود کھا لیا۔ فأکل، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر نفلی روزہ ہو تو روزہ شروع کر دینے کے بعد اس روزے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ابھی اور حدیثیں بھی اس کے تعلق سے سن لیں پھر بتاؤں گا۔ وعن انس قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ام سلیم فاتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم، ثم قام الى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لام سلیم واهل بيتها۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس تشریف لائے۔ ام سلیم خود انس کی والدہ ہیں، تو بہت خدمت کیا کرتی تھی حضرت ام سلیم۔
ان کے تعلق اور خدمت کی بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے حضرت انس کو خدمتی کے لیے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضرت ام سلیم آپ کے پاس کھجوریں لے کر آئیں اور گھی ایک برتن میں لے کر آئیں، کہ چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو یوں کہیے کہ پنیر کے ساتھ اور اسی طرح سے گھی کے ساتھ، مسکے کے ساتھ، مکھن کے ساتھ کھجور کھانا، یہ واقعی بہت لذیذ بھی ہوتا ہے. تو عرب میں اس کا طریقہ دستور تھا. تو وہ گھی اور کھجوریں لے کر آئیں حضرت ام سلیم. آپ نے فرمایا کہ گھی کو اس کے برتن میں واپس ڈال دو اور کھجوروں کو بھی اس کے اپنا جو بھی ٹوکری ہے اس میں لے جا کر رکھ لو. فإنی صائم، اس لیے کہ میں تو روزے سے ہوں. آپ نے نہیں کھایا. ثم قام إلى ناحية من البيت، اور اس کے بعد گھر کے ایک کونے میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے غیر نفلی نماز کی نیت باندھ لی، غیر المکتوبہ. اور نماز کے بعد آپ نے ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے واسطے دعا فرمائی. تو یہ حدیث آئی. معلوم ہوا کہ اگر اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے چیز پیش کی گئی مگر آپ نے نہیں کھائی. پہلے حدیث میں یہ ہے کہ چیز پیش کی گئی، آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں مگر پھر بھی کھا لیا. اس حدیث میں یہ چیز آئی کہ آپ نے انکار کر دیا، نہیں کھایا. یہ مختلف دو حدیثیں ہیں. تھوڑا اور لے لیجیے آگے، پھر انشاءاللہ اسے بتاتا ہوں. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم. وفي روايه قال اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف دعوت دی جائے، کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو، جس کو دعوت دی جا رہی وہ روزے سے ہے، تو اس کو چاہیے کہ یوں کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. مطلب یہ خبر کر دے، کیونکہ اگر یوں نہیں بتلایا گا میں روزے سے ہوں تو بے وجہ کے وہم پیدا ہوں گے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے. بس سیدھی بات کہہ دینی چاہیے میں روزے سے ہوں. دوسری روایت اس تعلق سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ قبول کر لے، لیکن اگر روزے سے ہے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے وہاں جا کے، اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو کھانا کھا لے. نماز پڑھے گا وہاں جا کر پھر وہ سمجھ جائیں گے کھانے کے وقت میں نماز پڑھا تو شاید روزے سے ہے. تو یہ کہیے کہ ایک اچھا طریقہ ہے کسی کو سمجھا دینے کا. عن ام هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وام هانئ عن يمينه، فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كان تطوعا. وفي رواية فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة. فقال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. حضرت ام ہانی، کون ہے ام ہانی؟ بتائیں کوئی، ام ہانی کون تھی؟ نہیں سمجھا میں. خدیجہ کیا؟ میں ام ہانی کون ہے؟ ارے سیرت کا اتنا تو مطالعہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو. ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں. ام ہانی، یہ ام ہانی جو ہیں چچا بہن ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام ہانی وہی ہیں کہ جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور معراج کو وہیں سے سفر شروع ہوا تھا. ام ہانی کا گھر بیت اللہ سے بالکل ملا ہوا گھر، سمجھیے کہ رکن یمانی جو ہے، تو جب آپ طواف کریں تو حجر اسود کے پاس جب پہنچیں گے تو حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے، ایک تو وہ کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک اس سے پہلے کا کونا جو ہے، بعض لوگ اس کو بھی چھوتے ہیں تو وہ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی کے بالکل سامنے ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان تھا. یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. تو یہ آپ کے چچا بہن ہیں ام ہانی.
تو ام ہانی روایت کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مکہ فتح ہوا جس دن، تو فاطمہ آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ام ہانی دائیں طرف بیٹھ گئی. تو کہتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی اور ایک برتن میں کچھ پینے کی چیز لے کر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کیا. آپ نے اس میں سے پی لیا اور وہ ام ہانی کو دے دیا برتن. تو ام ہانی نے بھی اس سے پی لیا اس برتن میں سے جو کچھ پینے کی چیز تھی. اس کے بعد ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے افطار کر لیا، میں تو روزے سے تھی. آپ نے فرمایا کیا کوئی روزہ تیرے ذمے تھا جس کو تو پورا کر رہی تھی؟ مطلب کوئی قضا تھا، قضا روزہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں ایسا نہیں. آپ نے فرمایا کوئی نقصان نہیں ہوا اگر نفلی روزہ تھا جو تم نے کھول لیا. مطلب یہ ایک اور روایت میں ہے یہی روایت آ رہی مگر الفاظ میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی تو آپ نے فرمایا نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر نفسی کے معنی یہ ہے اپنے نفس کا مالک ہے. امیر نفسی اپنے نفس کا مالک ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو اسے کھول دے. نفلی روزہ رکھنے والا. یہ ساری روایتیں آ رہی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد بھی بلا تعمل اس کو یا تو پورا کر لیا جائے یا یہ کہ اس کو کھول دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقالت حفصة يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه. حضرت عروہ جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، تو اس لیے کہ عروہ جو ہیں یہ بیٹے ہیں اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن ہیں حضرت اسما یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر. حضرت اسما کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ سے، تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اس واسطے بھانجے ہیں عروہ. حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور حفصہ دونوں روزے سے تھیں تو ہمارے پاس کھانا آیا، ہمیں بہت اس کی خواہش تھی، بھوک لگ رہی تھی. اشتہیناہ فاکلنا منہ، ہم نے وہ کھانا کھا لیا. فقالت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ہم دونوں روزے سے تھیں، ہمارے پاس کھانا آیا، ہمیں بھوک لگ رہی تھی، ہم نے کھا لیا. آپ نے فرمایا کسی اور دن اس کی قضا کر لینا. یہ آئی ہے حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نفلی روزے کو بیچ میں ختم بھی کر دیا جائے تو اس کی قضا ہوگی، جبکہ پچھلی حدیثوں میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اسی لیے فقہا کے اندر اس میں اختلاف ہوا ہے. شوافع کا کہنا یہ ہے کہ نفلی روزہ ہے، چاہے تو اس کو پورا کر لے اور چاہے تو اس کو کھول دے بغیر کسی عذر کے بھی اس کی کوئی قضا نہیں. یہ شوافع کا کہنا ہے، ان کے لیے وہ دلیل میں جو حدیثیں جو گزر چکی ہیں. امام مالک کا کہنا اگر کوئی عذر نہ ہو تو قضا کر لے. حنفیہ کا کہنا ہے کہ نہیں قضا ہوگی. نفلی روزہ جس کی نیت کر لی گئی اگر اس کو کھولا گیا تو قضا ہوگی. حنفیہ کے پاس ایک تو قرآن شریف کی آیت ہے اور دوسری یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے پڑھی حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی. دلیل قرآن پاک کی ان کے پاس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے عمل کو باطل مت کرو. جب تم نے ایک عمل شروع کر دیا ہے تو اب اس کو تم مت خراب کرو کسی بھی صورت میں. اس کو مطلب یہ ہے کہ جس طرح شروع کیا اسی طرح اسے پورا کر دو. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اگرچہ فقہاء حنفیہ ان سب کو نہیں لاتے، وہ تو ایک ریفرنس کے واسطے ایک بھی آیت کافی ہے. لیکن مزاج شریعت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی عمل شروع کر دیا جائے، شروع کرنے سے پہلے اس کا اختیار ہے شروع کرو کہ نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب شروع کر دیا گیا اب کوئی اختیار باقی نہیں رہا، چاہے وہ نفلی ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہے. لیکن عمل کے شروع کرنے کے بعد اب اس کا پورا کر دینا وہ واجب ہے. مثال کے طور پر آپ نے نفل نماز شروع کی تو شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر دی
اب اس نماز کا صحیح پورا کر دینا جو ہے واجب ہے. اگر وہ نماز صحیح طور پر پوری نہیں کی گئی اور بیچ میں کوئی اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اس کو پھر پڑھنا پڑے گا، کسی بھی وقت میں قضا ہوگی اس کی، حالانکہ نفل کی قضا نہیں ہے، لیکن چونکہ شروع کر دیا گیا اب اس کا پورا کر دینا واجب ہے. قرآن پاک میں نفلی گویا کوئی حج اور عمرے کے تعلق سے حکم موجود ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو حج اور عمرے کو اللہ کے خاطر پورا کرو. حالانکہ عمرہ فرض نہیں ہے، سوائے واجب بھی نہیں ہے سوائے شوافے کے. شوافے کا یہ کہنا ہے کہ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، اور ان کے یہاں دلیل یہی آیت ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے وجوب تھوڑا ہی نکلتا ہے، یہ آیت جو ہے وہ تو پورا کرنے کی ہدایت دے رہا ہے، یہ نہیں بتلا رہی ہے یہ آیت کہ عمرہ جو ہے وہ واجب ہے، بلکہ یہ کہ جب عمرہ اور حج شروع کر دیا جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، یہ نہیں کہ عمرہ واجب ہے. تو حنفیہ کی نظر بڑی گہری ہے، انہوں نے صحیح بات کہی ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی عمل شروع کرنے سے پہلے چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ واجب ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نفل ہے، لیکن جب شروع کر دیا گیا اب اس کا پورا کر دینا واجب ہے. تو اس واسطے روزے کی بھی یہی حالت ہے. تو حنفیہ کے یہاں ایک تو قرآن پاک کی دلیل ہے، دوسری حدیث ہے. لیکن اب وہ جو حدیثیں گزری ہیں حنفیہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب قضا کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے روزہ کھول لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے دوسرے دن اس کو قضا کر لی ہو، آپ برابر روزے رکھتے تھے، کون جانے کہ آپ نے اس کی قضا کی نہیں کی. تو قضا کا تذکرہ نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قضا کا مسئلہ ہے ہی نہیں. جب ایک حدیث میں صراحت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم دوسرے دن قضا کر لینا، تو اگر کسی حدیث کے اندر قضا کا تذکرہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ لیں گے نہ کہ ان حدیثوں سے. تو حنفیہ کے پاس قرآن کی دلیل بھی ہے قرآن پاک کی، اور یہ حدیث بھی ہے، اور ان حدیث کا جواب بھی ہے. اس واسطے مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ نفلی روزے کی اگر کسی نے نیت کر لی اور کسی وجہ سے اس روزے کو باقی نہ رکھا جا سکے اور درمیان میں اس کو توڑ دینا ہو تو توڑ دے، لیکن یہ کہ بعد میں پھر کسی وقت اس کی قضا کر لے، یہ مسئلہ نکل کر آتا ہے. تو پھر اپنے نفس کی پیروی ہو جائے گی نہ حنفیت کی. وعن ام عمارہ بنت کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فدعت له بطعام فقال لها كلي فقالت إني صائمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو ام عمارہ نے کھانے پر آپ کو بلایا، کھانا پیش کیا آپ کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ. انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ روزے دار جب تک اگر روزے دار کے پاس کھانا کھایا جائے تو جب تک کھانا کھانے والا کھانا سے فارغ نہیں ہوتا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے کہ ایک تو روزے کی تکلیف اور اوپر سے یہ تکلیف کہ اس کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے تو پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے، تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ کھانا کھانے والا کھانا کھاتا رہے. ایک تو ہے یہ بات کہ کھانے والے کو روزے دار کے روزے کا احترام اور اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. فقہا یہی کہتے ہیں کہ پھر روزے دار کے سامنے نہ کھائے، اس کو ذیق میں مبتلا کیا جائے. لیکن اگر کھانے والا کھا رہا ہے تو روزے دار کو اس کا اجر ہوگا. عن بریدہ قال دخل بلال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتغدى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغداء یا بلال قال انی صائم یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ اشعرت یا بلال ان الصائم يسبح عظامه ويستغفر له الملائکہ ما اکل عنده. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کھانا کھا رہے تھے، لنچ لے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھانا کھا لو، الغداء یا بلال. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بچا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کو وہاں جا کر رزق ملے گا، ہم یہاں کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ تجھے پتا ہے اے بلال کہ روزے دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جاتا رہے. تو روزے سے ہے اور میں تیرے سامنے کھانا کھا رہا ہوں، اس صورت میں تجھے اس کا اجر ملے گا. یہ ہوا حاصل، ہڈیاں بھی دعا مانگتی رہیں گی اور فرشتے بھی تسبیح پڑھتے رہیں گے اور فرشتے جو ہے دعا مغفرت کرتے رہیں گے. باب لیلۃ القدر، چونکہ رمضان ہی سے متعلق ریلیٹڈ شب قدر کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کے بعد یہ باب آ رہا ہے. عن عائشہ کو جو قدر کہا جاتا ہے، قدر کی رات، یہ دو وجہ سے. ایک تو قدر کے معنی آتے ہیں عزت کے، آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں بھائی فلاں آدمی کی بڑی قدر منزلت ہے، تو قدر کے معنی عزت کے ہیں. کیونکہ یہ لیلۃ القدر قرآن شریف کی اطلاع کے مطابق 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، خیر والی رات ہے، اس واسطے اس کو شب قدر کہا گیا. اس کے ساتھ قدر کے معنی ایک چیز کے اندازہ مقرر کرنے کے بھی آتے ہیں. تو چونکہ اس رات میں لوگوں کی عمریں، مقرر کی ہوئی عمریں جو ہیں، اس کی اطلاع فرشتوں کو دی جاتی ہے. اسی طرح سے رزق کا معاملہ، جو کس کا رزق کتنا مقرر ہے، اس کی اطلاع فرشتوں کو دی جاتی ہے. اس اعتبار سے بھی اس شب قدر کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ہیں اندازے اور پیمانے مقرر کر کے اور فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ اس سال فلانے کو اتنی روزی دی جائے گی، اس سال فلاں کی عمر پوری ہو جائے گی. اس اعتبار سے بھی اس شب قدر کو شب قدر کہتے ہیں، دو معنی کی وجہ سے. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں. طاق راتیں کس کو کہتے ہیں معلوم؟ ہاں، مثلا 21، 23، 25، 27، 29 یہ کہلاتی ہیں وطر، طاق عدد راتوں کا. وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کے آخری 7 راتوں میں دکھلائی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے جس شخص کو شب قدر کی تلاش ہے اس کو چاہیے کہ رمضان کے آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے. تلاش کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ جو ہے ٹارچ لے کر کے اور اندھیرے میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں بھائی کہاں کو ہے. تلاش کرنے کے معنی یہ ہے کہ جاگے اور جاگ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے، تو ان میں سے جو رات بھی ہوگی وہ اس کو مل جائے گی، یہ ہے مراد اس سے. وعن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى وفي 7 تبقى وفي 5 تبقى. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شب قدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، اسی طرح 7 راتیں باقی رہ جائیں، اسی طرح 5 راتیں. 9 راتیں باقی رہنے کے معنی کیا ہے؟ 21ویں رات. 7 راتیں باقی رہنے کا مطلب 23ویں رات. 5 راتیں باقی رہنے کا مطلب 25ویں رات. تو اس طرح سے طاق رات، مراد یہ ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية ثم اطلع رأسه فقال اني اعتكف العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اتيت فقيل لي انها في العشر الاواخر فمن كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من سبيحة 21 متفق عليه. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا. شروع کے 10 دن 1 تا 10 آپ نے اعتکاف فرمایا. اس کے بعد پھر دوسرے 10 دن کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا. گویا یوں کہیے 11 فرمایا گویا یوں کہیے 11 سے 20 تک. اور وہ اعتکاف آپ کا دوسرا جو تھا وہ ایک ترک کا بنا ہوا ٹرکی کا قبہ مسجد کے اندر لگا دیا گیا، تو آپ نے اس میں اعتکاف فرمایا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک معتکف مسجد کے اندر اپنے حصے کو اس طرح سے مخصوص کر سکتا ہے کہ جس سے اس کے یکسوئی میں اثر نہ پڑے، دوسروں کے آنے جانے کی وجہ سے، دوسروں کے چلنے پھرنے اور نماز اور تلاوت کی وجہ سے اس کے یکسوئی میں کوئی فرق نہ پڑے. وہ اپنے سب سے الگ ہو کر کے اپنے ذکر و شغل کے وقت ذکر و شغل کر سکتا ہے، سونے کے وقت سو سکتا ہے، تلاوت کے وقت تلاوت کر سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی یہ بات. اسی طرح سے عورتیں بھی اگر اعتکاف اپنے گھر کے اندر کرنا چاہتی ہیں تو حضرات صحابیات رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ گھر کے اندر اپنی نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیا کرتے تھے. صحابہ کا بھی معمول تھا. صحابہ ہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے، صرف فرائض کے واسطے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، ورنہ اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے، سنتیں اور نوافل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو. تو اللہ کو یاد کرنے کے واسطے متعین طور پر مسجدوں ہی میں آنا، تو پھر تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گنجائش رکھی تھی کہ جو دل ارض مسجدن و طہورا، کہ میرے واسطے پوری زمین جو ہے وہ مسجد اور پاک کر دی گئی ہے. تو اگر ہم مسجدوں کے پابند ہو کے رہ جائیں اللہ کو یاد کرنے کے واسطے تو پھر ہم میں اور دوسری امتوں میں کوئی فرق نہیں. ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ اپنے صومعوں میں، اپنے چرچوں میں، اپنے سنگاگ میں ہی جا کر عبادت کریں سو کریں، اپنے مندروں میں جا کر عبادت کریں سو کریں، ورنہ مندر نہیں تو ان کی عبادت بھی نہیں، سنگاگ نہیں تو ان کی عبادت بھی نہیں. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دینی انتظام اور مصلحت کی وجہ سے مسجدوں کو رکھا گیا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ مسجد نہیں تو عبادت بھی نہیں. فرائض کے واسطے مسجد میں آنا اور سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھنا یہ حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہیں کسی روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سنت پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہوں، الا یہ کہ تحیت المسجد وہ تو ہے ہی مسجد کے واسطے، مسجد کے ریسپیکٹ کے واسطے 2 رکعت پڑھنا. مگر یہ کہ یہ آپ کا معمول کب تھا؟ جب آپ مدینے سے باہر کہیں سے سفر سے تشریف لاتے تو آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت وہاں نماز پڑھتے، تب آپ دوسرے کاموں میں لگتے، وہیں بیٹھتے، لوگوں سے ملاقات ہوتی، اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے. لیکن مدینہ منورہ میں اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد میں آ کر سنتیں اور نوافل پڑھی ہوں. بس اپنے گھر میں ہی آپ پڑھا کرتے تھے سنتیں اور نوافل. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لیا کرتے تھے کہ جہاں وہ اللہ کو یاد کرتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں.
اور روایتوں میں تو اس طرح کی چیز آتی ہے کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فرمائش کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر کی مسجد میں کسی روز آپ تشریف لائیں تو بطور برکت کے آپ وہاں نماز پڑھ لیں. تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ خاص کر لینا اپنے گھر کے اندر یہ حضرات صحابہ کا معمول ہے. تو صحابیات بھی یہی کرتی تھی. اب ایسی صورت میں کہ اگر اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ مخصوص رہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی کمرہ مخصوص ہے کہ بھائی یہیں نماز پڑھا کریں گے، اور رمضان میں کوئی عورت اعتکاف بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر کے اسی حصے میں کہ جس میں وہ روزانہ نماز پڑھا کرتی تھی اس حصے میں اعتکاف کر سکتی ہے. وہ جو اعتکاف کے جو آداب مرد کے لیے مسجد میں ہیں ٹھیک وہی آداب اس عورت کے لیے گھر کے اس اعتکاف میں بھی ہوں گے کہ بے ضرورت کہیں جانا بھی نہیں، آنا بھی نہیں. بے ضرورت کے معنی یہ ہے کہ استنجا کے واسطے واش روم میں جائے گی یا جو بھی ہے، لیکن اس کو اسی حصے میں جو ہے 24 گھنٹے رہنا ہے جس طرح سے مرد اپنے معتکف میں اعتکاف کی جگہ میں 24 گھنٹے رہتا ہے. جو ثواب اس کے لیے ہے وہی ثواب اس کے واسطے. تو میں اس پر رد کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی جگہ مخصوص کر لینا جو ہے مسجد کے اندر بھی وہ ثابت ہے. تو آپ نے دوسرے دہے کے اندر اعتکاف فرمایا ترکی قبے کے اندر. ثم اطلع رأسہ، پھر آپ نے اپنے قبے سے سر باہر نکال کر کے آپ نے فرمایا میں نے پہلے 10 دن میں اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرتا رہا. کون سی رات؟ شب قدر. اس کے بعد میں نے دوسرے 10 دن اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ آخری 10 دن کے اندر ہے. معلوم ہوا کہ آپ نے تو پورے مہینے تلاش کیا، اعتکاف کیا پورے مہینے صرف اس رات کو تلاش کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ رات مل جائے کب ہے وہ رات شب قدر. تو فرمایا آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ رمضان کے آخر عشرے کے اندر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری 10 دن کے اندر اعتکاف کر لے، یعنی وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے. اور مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر مجھے بھلا دی گئی. دکھلائی گئی کہ معنی بظاہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے الفاظ سے حدیث کے کہ یہ تو خواب میں بتلائی گئی، یہ واقعتاً آپ کو اطلاع دی گئی اور اس کے بعد بھلا دیا گیا. اور بھلا دینا ظاہر ہے کہ جس طرح یاد رکھوانا اللہ کے اختیار کی چیز ہے، بھلوا دینا بھی اللہ کے اختیار کی چیز ہے. تو وہ رات کون سی رات ہے شب قدر کی، یہ بھلوا دیا گیا. اور فقط رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتها، فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آیا کہ جس رات یہ جو رات قدر کی رات تھی تو اس کی صبح کو میری نماز اس حالت میں ہوئی کہ میری پیشانی جو ہے وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھی. کیا مطلب؟ یعنی جب زمین پر پیشانی رکھی گئی سجدے میں تو اس میں خشک مٹی نہیں تھی بلکہ تر تھی. یہ آپ نے فرمایا. تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لہذا اس کو تم تلاش کرو رمضان کے آخر عشرے میں اور تلاش کرو اس کو ہر طاق رات میں. راوی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ آسمان سے اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چونکہ اس کی چھت جو تھی وہ کھجوروں کی پتیوں کی بنی ہوئی تھی، عریش صبح کسل مسجد، تو مسجد جو ہے اور بھیگی ہوئی زمین کے اوپر جب سجدہ کریں تو مٹی لگ جاتی ہے بھیگی ہوئی. تو میں نے دیکھا اور وہ رات کون سی تھی؟ میں کہ وہ 21ویں رات کی صبح تھی. تو معلوم ہوا کہ 21 کی رات وہ سال. اس سلسلے میں جیسا کہ روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک روایت اور پڑھ دوں پھر بتاؤں گا. وانظر ابن حبیش قال سألت ابی بن کعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني انها ليلة 27. فقلت باي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر؟ قال بالعلامة او بالآية التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها. حضرت زر ابن حبیش رضی اللہ عنہ مشہور تابعین میں ہیں اور فن قرات کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے. یہ روایت حفظ جو ہم پڑھتے ہیں، جو جس روایت کے مطابق ہم اور آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو یہ امام عاصم کی روایت کہلاتی، قرات کہلاتی، حفظ کی روایت اور امام عاصم کی قرات. ان کے استاذوں میں ہیں زر ابن حبیش
جنہوں نے یوں کہیے کہ حضرت ابی بن کعب سے قرآن پاک سیکھا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی، تو بڑے مشہور صحابہ میں. زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود، بھائی سگے تھوڑے ہی تھے، مطلب یہ کہ احترام میں، آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو پورے سال رات کو جاگے وہ شب قدر پالے گا. آپ کے بھائی ابن مسعود یوں کہا کرتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ میاں ان پر رحم فرمائے، اصل میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں سست نہ پڑ جائیں. کیا مطلب؟ جیسے ہم لوگ ہو گئے سست، سمجھا ساری رات سو کے ایک رات جاگنا چاہتے ہیں اور وہ ساری فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ سست نہ ہو جائیں، لیکن ان کو معلوم تھی یہ بات. ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے اور وہ آخر عشرے کے اندر ہوتی ہے اور وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے، یہ بات ان کو معلوم تھی. اور پھر انہوں نے قسم کھائی اور اس میں استثناء نہیں کیا. استثناء نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ وہ 27ویں رات میں ہے. تو زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات اتنے یقین کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ علامت اور نشانی کی وجہ سے کہ جس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے کہ نشانی یہ ہے کہ اس دن سورج اس طرح سے نکلتا ہے کہ اس میں شعاع نہیں ہوتی، تیز جو ہے چمک وہ نہیں ہوتی، بلکہ دھیمی روشنی ہوتی ہے جس میں وہ نہ نکلے کرنے. یہ ایک بات ہوگی، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھوں گا. اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جیسے روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، زیادہ روایتیں اس طرف تو ہیں کہ وہ رمضان کے آخر عشرے میں ہیں، لیکن صحابہ کے اقوال بھی سامنے ہیں، اور اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تو یہ ہے کہ رمضان میں ہے مگر بدلتی رہتی ہے رات. یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر ہے وہ متعین ایک رات کے اندر، ہمیشہ ایک رات ہوگی، مگر کون سی ہوگی وہ ہم کو معلوم نہیں. اب اس کو اگر تمہیں پانا چاہتے ہو تو تم اتنی راتوں کو جاگو، وہ تم کو ملی جائے گی. ایک معنی تو یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ متعین رات نہیں ہے، بدلتی رہتی، کبھی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا. صاحبین کا کہنا یہ ہے، صاحبین سے مراد ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں تو ہے مگر بدلتی نہیں رہتی، بلکہ متعین ہے وہ رات. ہاں معلوم نہیں کسی کو کب ہے، اللہ کو معلوم ہے، لہذا رمضان کی راتوں میں جاگا جائے تو پھر اس طرح سے وہ رات مل جاتی ہے. یہ صاحبین کا کہنا ہے. لیکن فتاوی قاضی خان میں بہت مشہور کتاب ہے فتاوی کی، فقہ حنفی کی، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات بھی کہی گئی ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رمضان بھی متعین نہیں، کبھی تو رمضان کے علاوہ میں رات میں ہوتی ہے. باقی یہ کہ یہ روایتیں کہ جس میں رمضان کے اندر ہونا بتلایا گیا ہے، امام ابو حنیفہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ دراصل یہ اس سال کی بات ہے کہ جس سال کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس رات میں آپ نے فرمایا کہ اس سال جو ہے جس کو چاہیے وہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیشہ رمضان ہی کے اندر رات ہوگی. اس واسطے لوگوں کو راتوں میں جاگنا چاہیے، اور راتوں میں جاگنے والا ہی دراصل اس رات کو کبھی نہ کبھی پالے گا سال کے اندر. واللہ اعلم. ہاں سب لیلۃ القدر اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ اتنی محنت ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. تو محنت عبادت کے اندر، اللہ کو یاد کرنے میں، تلاوت قرآن میں، ذکر نوافل میں. عن عائشة قالت قلت يا رسول وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أشهر صدر ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. حضرت عائشہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر کے 10 دن شروع ہوتے رمضان کے تو آپ اپنی کمر کس لیا کرتے. ایک محاورہ ہے عربی، اردو میں اس کو کمر کسنا کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے شدہ میزر ہو. میزر ازار سے ہے، ازار کہتے ہیں جو ٹانگوں کے اوپر جو چیز پہنی جاتی ہے، پاجامہ ہو، پینٹ ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ازار ہے، یہ لنگی ہو. اور میزر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ باندھی جاتی.
سمجھ میں چاہے بیلٹ باندھ رہے ہیں، چاہے وہ لنگی کی گرہ باندھ رہے ہیں، یا وہ پاجامے کا کمر بند بند رہا ہے، وہ میزر وہ جگہ ہے. شدہ میزر ہو کے معنی یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے کمر کس دیا کرتے تھے. تو یہ محاورہ کیسے موقع پر بولا جاتا ہے؟ جب کسی کام کے لیے پوری مستعدی سے تیاری کی جائے، اس وقت کہتے ہیں بھائی ہم نے کمر کس لی فلاں کام کے لیے. تو آپ کمر کس لیا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ان آخری 10 دن کی راتوں میں پوری راتوں کو جاگا کرتے. احیاء زندہ کرنا، رات کو زندہ کرنا ایک محاورہ اس اعتبار سے ہے کہ اصل میں تو رات میں آدمی سوتا ہے. سونے والا ایسا جیسے مرنے والا، اور جاگنے والا ایسا وہ تو ہے ہی زندہ. تو اس واسطے احیاء اللیل کہتے ہیں رات کے جاگنے کو، ورنہ تو لفظی ترجمہ ہے رات کا زندہ کرنا. تو آپ راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اٹھو اٹھو رات کو عبادت کرو. تو اور صحابیات اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تہجد پڑھتی تھی، ضرور پڑھتی ہوں گی، لیکن رمضان کے آخر عشرے میں ان کو پوری رات جاگنے کو فرماتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ اسی واسطے کہ تاکہ شب قدر ان کو مل جائے آخر 10 راتوں میں سے کسی رات میں. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات ہے قدر کی تو آپ کیا فرماتے ہیں، میں کیا کہوں اس رات میں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کہا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگا کرو. اس کے ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معافی مانگنے کو پسند بھی کرتے ہیں. فاعف عنی، لہذا مجھے معاف فرما دیجیے. یہ اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ دعا یوں تو ہر وقت کی جانی چاہیے، لیکن خاص طور پر شب قدر میں اس روایت کے مطابق شب قدر میں یہ دعا مانگنی چاہیے. وعن ابی بکر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول التمسوها يعني ليلة القدر في 9 يبقين او في 7 يبقين او في 5 يبقين او في 3 اواخر ليلة. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرماتے تھے کہ شب قدر کو تم تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں رمضان کے ختم ہونے میں، اور یا جب 7 رہ جائیں یا 5 رہ جائیں یا 3 رہ جائیں، اور یہ پھر وہ آخری. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں، 29ویں. یہ اس حدیث کے معنی ہوا ہے. ان میں تلاش کرو. تلاش کرنے کے معنی وہی ہے کہ راتوں کو جاگو گے تو مل جائے گی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہو گے. وعن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کب ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہر رمضان میں، یا فی کل رمضان، ہر رمضان میں ہوتی ہے. عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع دیں کہ شب قدر کب ہے. متعین طور پر یہ بتلانے کے لیے آپ تشریف لائے. اسی دوران کیا ہوا، 2 آدمی لڑنے لگے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، بحث مباحثہ شروع ہو گیا ان کے درمیان میں. وہ بحث مباحثہ شدت اختیار کر گیا. یہ ساری جو میں بات بتا رہا ہوں یہ لفظ تلاحہ کے اندر ہے. تلاحہ سخت قسم کے ایک بحث مباحثے کو اور جھگڑے کو کہتے ہیں. مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو آپ نے اس کے بعد فرمایا
کہ میں نکلا تھا تاکہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتلاؤں، لیکن فلاں آدمی نے آپس میں جھگڑا کر لیا، وہ رات کا قصہ ختم کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا وہ. تو وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، لیکن امید یہ ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے کوئی خیر ہی ہوگی جو اس کو اٹھا لیا گیا، ورنہ اب تک تو یہ تھا متعین تھی رات، لیکن اب اس کا تعین ختم کر دیا گیا، اب کبھی بھی وہ ہو سکتی ہے. اس کو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تو لہذا کیا کرو، اس کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں راتوں میں تلاش کرو. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی یوں کہ آپس کا جھگڑا خیر اور برکتوں کے لیے نقصان دہ ہے. بے وجہ کا جو جھگڑا ہے وہ نقصان دہ. اب دیکھیے دور اول کے 2 مسلمانوں کا جھگڑا جو ہے اس کا یہ اثر ہوا کہ شب قدر کا تعین جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، تو اس سے ایک سہولت ہوتی ہے. باقی یہ بات کہ اس حدیث میں فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، کہ ہو سکتا امید ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہو، کہ اس کا تعین جو ہے ختم کر دیا گیا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہو، تو اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکلنا پڑا؟ اس لیے کہ خطا ہوئی تھی، اس خطا کے نتیجے میں جنت سے باہر آنا پڑا. لیکن کوئی شاید اب یوں کہنے لگے کہ بھائی اللہ میاں کی مسئلہ ہے، جنت سے باہر نہ آتے تو ہم کہاں سے آتے دنیا میں؟ اللہ میاں کو دنیا میں نسل انسانی کو چلانا تھا، نسل آدم کو، اس پاس سے زمین میں بھیجا. بات یہ صحیح ہے، مگر اس کے باوجود کہا یہی جائے گا خطا غلط چیز ہے، اور خطا کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. ادنا درجہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی شان کے اعتبار سے خطا ہوئی تو ان کو جنت سے باہر آنا پڑا. تو خطا کار انسان اپنی خطاؤں کے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتا، اصول تو یہ آتا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ لیکن اب ظاہر ہے کہ ہر کام اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جانا بھی حکمت سے خالی نہیں، اس میں بھی فائدے ہیں. اسی طرح سے یہاں ہے، یہاں کہا یہ جائے گا کہ لیلۃ القدر کا جو علم ہے اس کو اٹھا لینا مسلمانوں کے واسطے ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو، یہ بھی درست، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ جھگڑا جو ہے بہت بری چیز ہے. اس جھگڑے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا. تو جھگڑا آپس میں جھگڑے جو ہیں یہ بہت بری چیز ہیں. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد بقاعد يذكر الله عز وجل، فاذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء اجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره. قال ملائكتي عبيدي وامائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يهجون الى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لاجيبنهم، فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں فی کبکبۃ من الملائکہ. کبکبہ کے معنی ہوں گے جماعت، گروپ. تو ملائکہ کی ایک جماعت لے کر کے اور اترتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. تو ملائکہ کے سردار جو ہیں وہ جماعت فرشتوں کے لے کر کے وہ نیچے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی سرداری میں فرشتے بھی جو ہیں صف اول کے ہوں گے جو آئیں گے دنیا میں. یصلون علی کل عبد قائم او قاعد، ہر اس ایمان والے بندے پر کے واسطے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اتر کر کے. وہ بندہ چاہے کھڑے ہوئے ہو چاہے بیٹھے ہوئے ہو، کسی حالت میں بھی ہو مگر اللہ کو یاد کر رہا. تو اللہ کو یاد کرنے والے بندے کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ان پورے فرشتوں کے. حالانکہ دعا تو کہیں بھی کر لیجیے تو قبولی ہوگی، ہو کہ آسمانوں پر رہتے دعا قبول نہ ہوتی، مگر دراصل یہ اعزاز ہے ان بندوں کا کہ ان بندوں کے اس حالت کی ریسپیکٹ
اور اس کے احترام میں ملأ اعلیٰ کے جو منتخب اور سلیکٹڈ جو افراد ہیں فرشتوں میں، ان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تم جا کر دیکھو کہ میرے بندے جو ہیں وہ کس طرح مجھے یاد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دنیا میں آتے ہیں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ پورے مگر یہ خوب ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کی حدیثوں کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب رمضان کے روزے چٹ، تراویح غائب، سال بھر کے نمازوں کی کوئی فکر نہیں، صرف شب قدر کو جا کر کے اور یہ سارے جو ہیں بشارتیں اس کو مل جائیں، کوئی اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ فرائض اور واجبات جو ہیں دین کے وہ جس طرح سے بھی ممکن ہے جو ڈیوٹی ہے اس کو انجام دیتا آ رہا ہے. شب قدر میں آ کر کے یا آخری عشرہ جو ہے رمضان کا، اس میں پورے سال سے زیادہ بہتر عبادت کی. یہ نہیں کہ پورے سال سو کر آج عبادت کی، بلکہ پورے سال سے زیادہ عبادت کی. اس کے لیے ہے یہ ساری بشارتیں. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، عید سے مراد یہاں عید الفطر ہے، چونکہ آپ نے خود ہی تشریح فرمائی، یعنی یوم فطرہم، یعنی عید الفطر جب آتی ہے وہ عید الاضحیٰ نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. داہا، اللہ نے وہ کیا ضرورت پڑی فخر کرنے کی، مگر اللہ میاں فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دے دیا. ما جزاء اجیر وفى عمله، وہ فرد، وہ شخص، وہ پرسن کہ جس نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، جو کام اس کے سپرد تھا وہ کر لیا اس نے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں. اللہ میں معلوم نہیں کیا، ایسے ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، خدا مندہ اس کی جزا یہی ہے کہ اس کی جو مزدوری مقرر لگے گی. کیا مثال کے طور پر آپ ایک مزدور کو ہائر کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے یہاں جو ہے چھت کے اوپر کام کرو، سمجھا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ محنت کر کے اس نے آپ کی چھت ٹھیک کر دی، کیا ہے اس کی اجرت؟ جو طے ہوا آپ اس کو دے دیں. آپ نے اگر $20 پر آور کے حساب سے آپ نے طے کیا کہ بھائی تم کو ملے گا، تو اس کے 8 گھنٹے پورے ہو گئے، آپ کو $20 پر آور کے حساب سے اس کو دے دیجیے. تو فرشتوں نے عرض کیا ربنا جزاؤ ان یوفى اجر، خدا بندہ یہی ہے اس کی جزا کہ اس کی اجرت جو ہے وہ پوری دے دی جائے، پوری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں اور میری بندیاں ہیں، عبیدی و امائی، یہ میرے بندے ہیں اور میری بندیاں ہیں. انہوں نے جو میں نے ان کے اوپر فرض کیا تھا جس چیز کو، وہ انہوں نے اس کو پورا کر دیا ہے. پھر اس فرض کو ادا کرنے کے بعد نکل کر آئے میدان میں اور رو رو کر کے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ خدا بندہ جو کچھ ہم نے کام کیا اس کو قبول فرما لے اور ہماری مغفرت کر دے. تو فرض بھی ادا کر دیا اور ساتھ میں رو کر ہم سے گر گرا بھی رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وعزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی، اور قسم ہے میرے کرم کی، اور قسم ہے میرے بلندی مرتبہ کی، اور قسم ہے میری رفعت مکان کی کہ میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندو لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا. ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے جو کچھ تم سے خطائیں ہو گئی تھی وہ ان کو بدل کر کے ان کی جگہ پر حسنات میں نے نیکیاں لا کر رکھ دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو دو معنی ہیں، یا تو وہ خطائیں معاف ہو گئیں، خطائیں معاف ہو گئیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. پانی ہے، پانی کے اندر ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس لکڑی نے کیا کر رکھا ہے؟ پانی کے دو حصوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دے رہا. یہ نہیں صرف کوئی بھی چیز ہو، لکڑی ہو یا کوئی پتھر ہو، کہ وہ بیچ میں آ گیا تو پانی بھی ہے بیچ میں پتھر بھی ہے. اگر آپ پتھروں کو نکال لیں یا اس لکڑی کو نکال لیں تو کیا ہوگا؟ پانی ایک دوسرے سے مل جائے گا نہیں مل جائے گا؟ جو خلا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں کفارہ سیئات کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو برائیاں انسان کی زندگی میں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اچھائیوں کا جو کنٹینیویشن ہے
اس کے بیچ میں برائی نے آ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. کفارہ سیئات کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیچ سے ان برائیوں کو جب نکال لیں گے تو نیکیوں کا کنٹینیوشن تسلسل قائم ہو جائے گا, ایک معنی. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس معافی کا یہ اثر پڑتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. یہ مضمون آپ کو یاد ہو, میں نے پہلے ہی بتلایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ ہر نیکی کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک نیچر ہے, اس کا ایک تقاضا ہے. اسی طرح برائی کا بھی ایک نیچر اور اس کا ایک تقاضا. جب انسان کرتا ہے تو دوسری نیکی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ نیکی مثلا نماز پڑھی, ایک نماز جو ہے وہ دوسری نیکیوں کو کے لیے دروازہ کھولتی ہے, راستہ کھولتی ہے, اس کا تقاضا طبیعت میں پیدا کرتی ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ آج کا سیزن تو اب کہاں ہے, وطن بھی چھوڑ دو, وطن بھی چھوڑو اور لباس بھی چھوڑو. اب نہ قمیض پہننے کو ہے, نہ پینٹ اور شلوار اور پاجامہ پہننے کو ہے, نہ سر پہ ٹوپی اور ہیٹ لگانے کو ہے, نہ پیروں میں جوتا ہے. اپنے ایک چادر ٹانگوں کو باندھی مرد نے اور وہ چل پڑا. وہ تو عورت کے ساتھ مجبوری ہے کہ اس کا پورا بدن, چونکہ عورت ہے اس کے پورے بدن کو چھپانا ہے, اس واسطے اس کے لیے احرام نہیں رکھا گیا اس مجبوری کی وجہ سے. ورنہ مرد کے لیے چونکہ وہ صورت نہیں ہے, جتنا سطر اس کا رکھا گیا بس اس کو چھپا لو, بقیہ کسی لباس کی ضرورت نہیں. کہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے. پھر وہاں جانے کے بعد جس طرح کے اعمال حج کے ہیں کے ساتھ کسی سے مل رہے ہیں تو لبیک, اوپر جا رہے ہیں تو لبیک, نیچے اتر رہے ہیں تو لبیک, محبوب کے گھر کو دیکھ رہے ہیں تو لبیک. یہ سارا تماشا جو ہے دراصل عشق اور محبت کا ہے. تو یہ ساری یہ احکام کی ترتیب, اس ترتیب میں رعایت رکھی گئی ہے اسی محبت کو, کہ محبت کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ اعتکاف کا رمضان میں ہونا جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ ابتدا محبت کی تو یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑا اور سونا چھوڑا, اور انتہا یہ ہے کہ اپنا گھر اور اپنی فیملی چھوڑ کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. یہ برائیوں کا یہ درمیان ہے, اور اس کی انتہا ہے وہ حج, جو وہاں اپنے ملک کو بھی چھوڑ کر چلا جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. معلوم ہے کنٹینیو یہ آپ کا پروگرام ہوتا تھا ہر رمضان میں. ثم اعتکف ازواجہ من بعدی, پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج نے اعتکاف کیا, مگر ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف نہیں کیا. میں پچھلے ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی, کہ نماز اور عبادت کے لیے جو جگہ مخصوص کر لیتی ہیں اپنے گھروں میں, انہیں معتکف ہو کر بیٹھ جاتی. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. كان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الروح المرسلة. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز کے تعلق سے بہت ہی زیادہ سخی تھے. اجود, جود اور جواد. جود کہتے ہیں جود اور جواد. جود کہتے ہیں سخاوت کا, تو عربی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن رمضان کے اندر آپ کا یہ وصف اور بھی بڑھ جاتا تھا. یہی بتلا رہے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. اچھا صاحب, كَانَ جِبْرِئِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ. جبرائیل رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے. دور کرنا جانتے ہیں؟ دور کرنا نہیں معلوم آپ کو قرآن شریف کا؟ قرآن شریف کو دور کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ 2 حافظ بیٹھ جاتے ہیں قرآن شریف لے کر کے, تو وہ اس کو سناتا ہے تو وہ سنتا ہے, پھر وہ اس کو سناتا ہے اتنا حصہ, اس کو کہتے ہیں دور کرنا. حافظوں کی زبان میں قرآن شریف کا دور کرنا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں جو ہوتی نکل جاتی ہیں, یاد ہو جاتا ہے اس طرح سے. تو یار اس کو عربی میں کہتے ہیں تعریف, یعنی عرب یارد, قرآن شریف کو ایک دوسرے کے اوپر پیش کرنے کے معنی دور کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں حاضر ہوتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے. تو فَإِذَا لَقِيَهُ جبرائیل, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل ملا کرتے, ملاقات ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے اندر وجود کا وصف اتنا بڑھ جاتا تھا کہ آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا.
چلتی ہوئی ہوا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ خدا کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے، یہ کافر ہے، یہ بیمار ہے، یہ تندرست ہے، یہ مشرقی ہے کہ مغربی ہے، کالا ہے کہ گورا ہے. ہوا کا کام چلنے کا ہے، ہر ایک اس سے فائدہ پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت، ایک تو رمضان، ایک تو پہلے سے آپ کے اندر جھوٹ کا بس، اوپر سے رمضان آیا تو اس کا اثر، اوپر سے جبریل کی ملاقات ہو رہی تو اس کا اثر، تو آپ کی جودت جو تھی، سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ پھر دوست اور دشمن کا فرق ختم ہو جاتا تھا. کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں، بس آپ ہیں کہ جو دل چاہتا تھا کہ یہ بھی لٹا دوں، یہ بھی لٹا دوں، یہ بھی لٹا دوں. تو یہ آپ کے اوصاف ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس میں ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کے دل میں خیر کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جس مومن کی یہ حالت ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس وقت کے اوپر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے ایمان کا اتنا اثر میرے اوپر ہے کہ وہ تو اور دنوں میں میں نیکی کرتا ہوں لیکن رمضان میں میرے دل کے اندر نیکی کرنے کے جذبات کچھ زیادہ ہی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جن کی حالت یہ نہ ہوتی ہو کہ رمضان اور غیر رمضان میں ان کی دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں، جیسے اور دن ویسے رمضان، ان کو ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے اثرات اس پر پڑیں اور رمضان میں کچھ کیفیتیں زیادہ ہونی چاہیے خیر کے تعلق سے جو اور مہینوں کے اندر نہیں ہوتی. مگر یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے انسان کام خیر کے روک کے رکھے رکھ رہے جب رمضان آئے گا تبھی کروں گا. یہ بھی غلط ہے، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکات روک کے بیٹھے رہتے ہیں کہ صاحب کب دیں گے زکات دیں گے مگر جب رمضان آئے گا جب دیں گے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا. ارے بھائی بے شک رمضان میں نیکی کرنے کا ثواب اور مہینوں سے زیادہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ زکات کا منشا کیا ہے؟ زکات کا منشا یہ ہے، غرض دو غرض ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے دل سے مال کی محبت کم ہو، اور دوسری غرض یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں. ضرورت مند جو ہیں وہ 11 مہینے تک کیا کریں گے؟ 12 مہینے تو ان کو خوب مل رہا ہے، 11 مہینے تک وہ کیا کریں گے؟ مالدار کے تو یہاں مالدار تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے پاس رکھتے ہیں مال جمع کر کے، 11 مہینے بھی استعمال کر کے وہ خرچ کر سکتے ہیں. بیچارہ غریب تو آج ملا تو آج کھا لیا. تو زکات کا منشا اس سے فوت ہوتا ہے کہ 11 مہینے تک نہ دینا اور 1 مہینے میں سب کو دینا. یہ غرض اس سے پوری نہیں ہوتی. غرض اس سے کب پوری ہوگی؟ اس سے پوری ہوگی کہ سال کے 12 مہینے جو ہے وہ زکات نکلتی رہنی چاہیے. مثال کے طور پر آج آپ دے رہے ہیں، کل کو آپ کے اوپر فرض ہوگی تو آپ دے رہے ہیں، پرسوں کو آپ پر فرض ہوگی تو آپ دے رہے ہیں. جس پر جو دن سال کے پورا ہونے کا ہے اسی دن جب نکالے گا تو یہ مال جو ہے روٹیٹ ہوگا پورے سوسائٹی کے اندر، پورے کمیونٹی کے اندر، اور وہی اس سے مقصد پورا ہوگا زکات کا. اور ضرورت مند کی بر وقت ضرورت پوری کر دینا جو ہے یہ تو 70 حد سے زیادہ عبادت کی بات ہے. تو بتائیے صاحب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، بر وقت جب ہم دیں گے ضرورت مند کو، وہ تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کو روک کر نہیں رکھنا، لیکن ہاں یہ ہے کہ سال بھر جو نیک عمل کرنے ہیں رمضان میں کچھ اس سے اضافہ ہی ہو جائے. نہ بھی اگر کسی مجبوری سے کر سکے، دل میں جذبہ تو یہی ہو کہ مجھے کچھ زیادہ ہی کرنا ہے. یہ ہے ایمان کے اثرات. بس كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور ہر سال ایک دفعہ ہوا کرتا تھا. جو گزشتہ ہفتے کی حدیثوں میں بات گزر چکی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے رمضان میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ دور ہوتا تھا قرآن شریف کا رمضان میں، شروع رمضان سے آخر رمضان تک ایک دور. لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس رمضان میں 2 مرتبہ دور ہوئے. یعنی کہ یوں کہیے کہ ایک رمضان میں 2 قرآن پاک 2 مرتبہ 2 راؤنڈ ہو گئے ہیں جبریل کے ساتھ. اور اسی طرح سے یہ بات بھی کہ آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے.
تو معلوم ہوا کہ 10 دن سے بھی زیادہ کا اعتکاف ہو سکتا ہے، چاہے تو پورے مہینے کا بھی کر سکتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف تو سنت کہلاتا ہے اور اس سے زیادہ کا اعتکاف نفل کہلاتا ہے. تو ایسا فرق ہے، ورنہ تو نفل بھی وہی ہے جو سنت سے ثابت ہے. لیکن جیسے آپ سنت مستحبہ اور نوافل میں جو بہت زیادہ فرق نہیں مگر زیادہ فرق کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہی صورت یہاں ہے کہ 10 دن کا اعتکاف آخر کے 10 دن کا یہ سنت ہے اور اس سے زیادہ کا اعتکاف وہ نفل ہے. پھر زیادہ ہی کا نہیں بلکہ کم کا اعتکاف بھی نفل ہے. مثلاً انہی 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص پورے 10 دن کے نہیں بلکہ 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، آدھے دن کا، 1 رات کا اعتکاف کرنا چاہے وہ نفلی ہوگا. لیکن سنت جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتکاف جو آخر کے 10 دنوں میں تھا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. جو لوگ مسجد نبوی میں جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکونت اختیار رکھتے تھے. تو وہ بالکل مسجد کے اندر اس کا دروازہ کھلتا تھا. تو عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے اور آپ مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک جو ہے وہ دروازے کے اندر میری طرف کر دیا کرتے تھے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے، جو آپ کا گھر ہے، تو آپ خود تو رہتے تھے مسجد کے اندر لیکن اپنا سر مبارک جو ہے وہ دروازے کی طرف ادھر کر دیتے تھے عائشہ کی طرف. حضرت عائشہ کسی مجبوری سے مسجد میں نہیں آ سکتی ہوں گی، جو بھی صورتحال ہو، تو حضرت عائشہ تو گھر کے اندر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تو اپنا سر ادھر کر لیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں آپ کے بالوں کو ٹھیک کر دیا کرتی تھی. تو آپ چونکہ بال ہوتے تھے سر پر تو کنگھی کرنا، بالوں کو سنوارنا، یہ سارا کام میں کر دیتی تھی. معلوم ہوا کہ اس ضرورت کے لیے بھی اعتکاف کی حالت میں خود کہیں نکل کر باہر جانا اس کی اجازت نہیں. ہاں اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہ خود پورا جسم جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے اور اپنا ہاتھ باہر نکال دیجئے یا سر کا حصہ کچھ باہر نکال دیجئے، اس میں مذائقہ نہیں. تو اتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اعتکاف میں کہ بہانت اعتکاف مسجد سے باہر نہیں جایا جا سکتا. اس سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ. اور عائشہ کہتی ہیں کہ آپ گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے مگر وہی انسانی ضرورت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یعنی استنجا کے لیے، واش روم کے لیے آپ جب مسجد سے باہر نکلنا ہوتا تو اس کے لیے گھر میں